احسانا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے پڑھ لو والا آلک والصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ والا آلک والصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں زیادہ لمبا اور طویل خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً احباب اور بھی تشریف لائیں گے، لیکن اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آنا پڑے، سارے ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو، اور جو بھائی دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ بھی شفقت فرمائیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سارے تھوڑا تھوڑا قریب ہو، جو درمیان میں جو خلا ہے وہ پر کر دو، ایک تو سردی کم لگے گی آپ کو، دوسرا محفل کا ماحول بنے گا۔ درود پاک پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک والصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کی جو ڈبل آواز ہے اس کو سنگل کر دو، اس کو بالکل بند کر دو۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں، اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے صاحب؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے،
نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی صورت سیرت کے تذکرے کرتے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں، محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے۔ ان محافل سے ہمارے عقائد پختہ ہوتے تھے، ان محافل سے صالحیت کا نور بڑھتا تھا، ان محافل سے عشق رسول کی سغات ملتی تھی، ان محافل سے حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کا جذبہ ملتا تھا۔ لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق نعروں تک اور دعووں تک محدود ہو کے رہ گئی، اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جا رہی۔ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی
تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمے لیتا۔ تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میری حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں ملاوٹ آ گئی ہے، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے، لیکن سچے اور سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ اگر کوئی ان عقائد سے ہٹ جاتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز عبادات، جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل الصالحات کا تذکرہ بار بار ملتا۔ تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں اور بے خبر ہیں۔ اور پھر یہ موضوع ایک لمبا موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے، یہ لمبا موضوع ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا۔ انتظامیہ دا کوئی آدمی اڑے بار بندے گلاں کردے نے، انہوں نے کو بٹھا سکتا ہے ادھر لے آ کے؟ محفل کوئی بھی ہو اس کے آداب کی رعایت رکھنا تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ کوئی انتظامیہ دا آدمی جڑے بچے باتاں کر رہے ہیں انہوں دی گفتگو دی آواز ایتھے آ رہی ہے، انہوں نے کہو کہ اندر تشریف لے آؤ، اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر گھر تشریف لے جان، وقت ضائع نہ کرن، اور محفل کے آداب کی رعایت رکھی جائے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ 2013 کی بات ہے، میں کسی فارم پہ نا جج صاحب کے سین کروانے تھے، تو میں پہلی بار عدالت میں گیا، تو جج صاحب سین کر رہے تھے تو مجھے کسی بندے نے کال کر دی۔ تو جب موبائل کی گھنٹی بجی نا تو جج صاحب کے ریڈر نے بازو سے پکڑ کے مجھے ہلایا، کہا مولانا بند کرو یہ عدالت ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے آداب کا نہیں پتہ تھا۔ میں نے بیل تو بند کر لی، لیکن میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جج کی عدالت کے اتنے آداب ہیں، نبی کی محفل کے کوئی آداب نہیں۔ جج کی عدالت میں گھنٹی بجے تو بے ادبی تصور ہو، اور جو صورتحال ہم محفل میں پیدا کر دیتے ہیں، اور جس انداز سے گھنٹیاں بجتی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، دائیں بائیں لوگ چیخ بھی رہے ہوتے ہیں، کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، محفل بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آداب کے منافی ہیں۔ تو جب محفل میں آئیں تو پھر محفل کے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کا حق جو ہے حقوق العباد میں مقدم ہے۔ ماں باپ کا کتنا مقام ہے اس بات سے اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کئی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں، دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اور تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کو نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ بڑے عالم تشریف فرما ہیں، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کے بوسے لیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ تو بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے، لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ان کی قدر کر لو۔ ماں جس نبی کے نام کی ہم نے محفل سجائی، جس سونے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا ہو، تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب مجھے یہاں آپ کی توجہ چاہیے، جب اتنا مقام ہے ماں باپ کا، اتنی عظمت ہے، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے حقوق مجھے مل جائیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اپنے فرائض بھول گیا۔ اگر میں خطیب ہوں تو مجھے یہ شکوہ ہے کہ مقتدی میرے حقوق پورے نہیں کرتے، لیکن میں اس بات سے غافل ہوں کہ میں منبر پہ بیٹھ کے قوم کو دینا کیا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اگر میں شوہر ہوں تو مجھے شکوہ ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، لیکن اس بات سے غافل ہوں کہ باحضیت شوہر میری ذمہ داریاں کیا۔ یہی شکایت بیوی کو ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے فرائض سے غافل ہے۔ اور ہم نے دیکھا جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اپنے فرائض پورے کیے، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے نہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اعلی حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے حقوق تو شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔
کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، یا اس کا دین دیکھتے ہیں۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے، اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے پتر کو قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے لے گئی، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا کہ اس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے، کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں دودھ پلاتی ساتھ قرآن پڑھتی، لوری دیتی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیاں ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیاں لپیٹ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی، سلام پھیرنے کے بعد مصلہ اٹھایا تو شکر مل گئی۔ اس وقت شکر ایسے تھی جس طرح آج کل چاکلیٹ ہے، بچے رغبت سے کھاتے تھے۔ اب جب بچے کو بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں کسی فوت کی بھی گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی، اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھو۔ بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سجدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھو۔ اگر آپ کی توجہ ہو اس حدیث پر، اگر ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ آج 5% لوگ نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، لیکن مسجد بے آباد ہیں۔ کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی۔ بیٹا شعور کی وادی میں قدم رکھنے لگا تو ماں نے کہا بیٹا اچھا پڑھ جو، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی اس مستقبل کی عمر کتنی؟ شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کے نہیں، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کے نہیں۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس ہمارے لیے کوئی پیغام ہے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو عطا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ وہ مستقبل جو مرنے کے بعد شروع ہونا تھا، برزخ کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اس کی فکر رب دے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ ساری زندگی 50-60 سال کی اگر ملے تو، اور اس کا ایک دن 50 دن کے برابر نہیں، 50 ماہ کے برابر نہیں، 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر نہیں صاحب، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ہم نے اس مستقبل کی فکر دی لیکن اس مستقبل کی فکر نہیں دی۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا اچھا پڑھ جو تمہارا مستقبل سنور جائے گا، تو ماں باپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن جب ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی اولاد کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی، فرض کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں سب سے اہم فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ لیکن دیکھیے سال کے بعد محفل میلاد تھی مسجد میں، عشاء کے بعد محفل شروع ہونی تھی، عشاء وقت ایک صف تھی، ہم نے سوچا کہ نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، تلاوت ہو جائے نعت خوانی شروع ہوگی تو اس وقت جائیں گے۔ اب نماز فرض تھی، محفل میں آنا مستحب تھا، ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی۔ اور پھر آج کل جو ہماری محفل ہوتی ہیں اتنی لمبی محفلیں ہوتی ہیں، رات کے 1 بج گیا 2 بج گیا اور صبح پکے نمازی بھی گئے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی گئے ہیں۔ ہم سارے عاشق رسول، جب ہم محفل میں ہیں تو عاشق رسول ہیں، جب ہم نے نعرے مارنے ہیں تو عاشق رسول ہیں، جب ہم نے نوٹ پھینکنے ہیں تو عاشق رسول ہیں، پڑھنے والے بھی عاشق رسول ہیں، سننے والے بھی عاشق رسول ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری ہے تو اس وقت عاشق رسول نظر نہیں آتے، اور نعرے مارے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سال میں 2 راتیں آئیں مسجد کے اندر جب رش تھا، شب برات کو، شب قدر کو، لیکن عشاء وقت 1.5 صف تھی، گھنٹے بعد مسجد بھر گئی تھی، لوگ توبہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور فجر وقت پھر 1 صف تھی۔ اور میرے آقا فرماتے جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی جاری، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے۔ ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ ہم تو اس طرح کے عاشق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، انہیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اور بھائی یہ جو درس ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور آئیں، نعرے ماریں، نوٹ پھینکیں، لنگر کھائیں، چلے جائیں۔ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اپنے اندر اترنا، خود کلامی کرنا، خود احتسابی کرنا۔ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن ہم اپنے بھی نہیں، کم از کم اتنے سوچ لیتے کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ بھائی جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ لیکن فرض کو ہم سمجھے نہیں۔ کاش ماں باپ اپنی اولاد کو بٹھاتے اور بتاتے کہ بیٹا فرض اتنا اہم ہے۔ حسین ابن علی نے ہمیں بھی یہ پیغام دیا ہے کربلا کے میدان میں، جب 30 لوگ شہید ہو گئے تھے تو اس وقت جب ظہر کا وقت ہوا تھا تو امام حسین نے جھنڈا بردار سے کہا تھا کہ شمر سے کو جنگ روک، ہم نے نماز پڑھی۔ انہوں نے پیغام دیا کہ نماز اس حال کے اندر بھی معاف نہیں۔ 30 لاشیں پڑے ہیں، دیکھو حسین کو پھر بھی نماز کی فکر۔ لیکن وہ بد نصیب لوگ تھے تو اس نے کہا تم نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل وقت ہے لڑو شہید ہو جاؤ، یہ نہیں کہا،
بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو. آنے والوں کو خبر ہو نماز اس حال کے اندر بھی معاف نہیں. سچے عاشق رسول دیکھنے ہیں تو پھر صحابہ کو دیکھو. تمہیں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی ہو. آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا تھا. یہ بچے کو حضور کا معجزہ آتا ہے. لیکن میری قوم واپس آنے کا سبب بنی تھی وہ بھول گئی. سورج واپس آنے سے پہلے کیا ہوا؟ میرے بھائی حضرت علی رو پڑے تھے. کیوں روئے تھے؟ ان کی نماز عصر قضا ہو گئی. اب پوچھو حضرت سے وہ جو قضا ہوئی ہے وہ غفلت میں قضا ہوئی ہے؟ ہماری جو قضا ہوتی ہے غفلت میں ہوتی ہے. اور مولا علی کی جو قضا ہوئی تھی وہ حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی تھی. حضور کا سر انور گود میں تھا. حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اب قضا ہوگی تو قضا پڑھ لیتے. شریعت کا مسئلہ قضا ہو تو قضا پڑھ لو. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے. میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی. کبھی قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی. کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا. قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. حضرت سیدنا عمر فاروق کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار فرض تو ساری پڑھتے وہ نفل بھی بڑے پڑھتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول ہو فرض نہ پڑھے یا تابعی رسول ہو کے فرض نہ پڑھے، ممکن ہی نہیں. لیکن وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا. ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آیا. حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے. دروازے کو دستک دی. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے بلا؟ ایک بندہ غائب تھا. کتنے بندے؟ حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. میں بھی غور کروں اگر میں پڑھتا ہوں تو کبھی بھائی سے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ کبھی بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں بیٹا ہو کے پڑھتا ہوں کبھی ابو کا کے ہاتھ جوڑے ابو جی آپ بھی تو مسجد آیا کرو. وہ تو ایک بندہ غائب تھا. آدھی دنیا کا بادشاہ مسجد نبی کے امام و خطیب گھر جا کے حال پوچھ رہے. دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی. کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا. کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں. آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا. چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو ساری رات آرام سے سوئے رہو پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے. وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها. اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. لیکن یہاں اتنی سختی کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھتا مار کے نماز پڑھاؤ سختی سے پڑھاؤ. حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی. فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. تو اتنی سختی کیوں؟ میرے بھائی میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پکی نماز کی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے. تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے. قرآن گواہ ہے. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین. کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے. وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی چاہے کھینچ کے باہر لاؤں پانی چھڑکوں سختی سے اٹھاؤں آگ سے تو بچانا ہے. تو عالم دین رو پڑے
کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں. آخری حدیث میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. امام شافعی نے یہاں قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہے نماز مکمل نہیں ہوتی. اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی تعلیم. ہوا یہ کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنے حریص ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن اس کے باپ نے دین نہیں دیا. باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت پڑی ہے، اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے وہ جاندی واری ڈراؤنا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لئی تو باپ کمائے سن 10 کتھے نے وہ تیرے کر دے. وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار. صاحبوں میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ، وقت کی ضرورت ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ. اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کا نوکر بناؤ، حضور کا وفادار بناؤ، اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ. کالج بھیجنے سے پہلے پہلے جو فرض علوم ہیں، جن عقائد کا، اعمال کا، اخلاقیات کا جاننا ان کے اوپر لازم ہے، وہ اپنی اولاد کو سکھا دو. اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر ان کے دل کی تختی خالی ہوگی. پھر جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، اور ایک دن ویلنٹائن ڈے. پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے. اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی، فرض علوم سکھا دیے، کالج جانے سے پہلے پہلے محمدی رنگ ان کے اوپر چھا گیا، مصطفی رنگ میں رنگے گئے، پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بناؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہے سنے جبلے مالک اپنی بارگاہ پہ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.